पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान। बहुत ही दिलचस्प वाक़या है और वो ये कि हुजूर गौसे आज़म के बारगाह में एक शख्स आया कि हुजूर मुझे आप मुरीद कर लें, अपने दामने करम में मुझे थोड़ी सी जगह दे दें, हुजूर मुझे आप बैत कर लें, अपने मुरीदों में इस नाचिज़ को भी शामिल कर लें। गौसे आज़म ने कहा ठीक है, बड़ा हाथ। लेकिन जब वो हाथ बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद फिर वापस खींच लेता है। बड़ा दिलचस्प वाक़या होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प। ये वीडियो आप हज़रात पूरी अगर समाप्त करेंगे तो इंशाअल्लाह मौला ताला कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत आपके दिल में इंशाअल्लाह ज़रूर बैठ जाएगी। उसने हाथ अपना खींच लिया, वापस कर लिया। मेरा आका गौसे आज़म ने फरमाया मुरीद नहीं होना है क्या? कहा हुजूर मुरीद तो होना है। फिर हाथ क्यों खींच लिया? बोले हुजूर दो शर्तें हैं मेरी। बोले अजीब मसला है यार, मुरीद तू होने आया और शर्तें भी तू रख रहे, हालांकि होना ये चाहिए था, शर्तें मेरे होना चाहिए था। इस शर्त पे मैं तुझे मुरीद करूंगा, ये मेरी शर्तें, शर्तें तो मेरी होना चाहिए थी, लेकिन तू चल अच्छा बता क्या शर्तें? क्या हुजूर मैं हूं चोर, चोरी मेरा पेशा है और ये पेशा मुझसे छूटेगा नहीं, मुझसे चोरी छूट नहीं सकती, लिहाजा मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। दूसरी शर्त क्या है? कहा हुजूर मुझसे नमाज की पाबंदी नहीं हो सकती, नहीं हो पाती है, मुझसे नमाज की पाबंदी नहीं होगी। कहा ये दोनों शर्तें तेरी खिलाफ शरा हैं, यहां से चला जा, मैं तुझे मुरीद नहीं करता, जा वापस चला जा, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। स्पष्ट गौसे आज़म ने जवाब दे दिया, साफ साफ जवाब दे दिया, जा मैं तुझे मुरीद नहीं करता। कहा हुजूर अपने दामने करम में इस नाचिज़ को भी जगह दे दीजिए, बड़े बड़े डाकू आपके दामने करम में पड़े हैं, बड़े बड़े चोर आपके दामने करम में पड़े हैं, आपने डाकुओं को वली बनाया है, आपने चोर को अब्दाल बनाया है, लिहाजा एक गुनाहगार और सही, एक गुनाहगार और अपने दामन में हुजूर छुपा लीजिए। लेकिन मेरे गौसे आज़म फरमा रहे ये दोनों शर्तें तेरी खिलाफ शरा है, इसलिए मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। साफ जवाब ये है, यहां से चला जा वापस, मैं तुझे मुरीद नहीं करता। अब इधर से इसरार, इधर से इनकार। बहरहाल मेरे गौसे आज़म ने फरमाया चल ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले हुजूर आप मुरीद तो कर ले, एक शर्त तो क्या सैकड़ों शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, राजी हूं, एग्री हूं। हुजूर आप अपने दामने करम में मुझे थोड़ी सी जगह दे दें, मुझे हुजूर बैत कर ले, मुरीद कर ले। कहा ठीक है, मेरी शर्त यह है, चल तुझसे चोरी नहीं छूटेगी, ठीक है, चल तुझसे नमाज की पाबंदी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इतना तुझे करना है, जब नमाज का टाइम हो जाए, अजान का वक्त हो जाए, उस वक्त तुझे अजान पढ़ना है। क्या इतनी सी बात है? ठीक है हुजूर इतना तो हो जाएगा, अजान तो पढ़ लूंगा। हुजूर गौसे आज़म से के हाथ पर हाथ रखा, बैत होता है, मुरीद होता है, वापस घर जाता है। अब इसका मामूल बन गया, घर में रहने लगा। अब अजान का वक्त हुआ, चारपाई से उठा, अजान दी, फिर लेट गया। बीवी ने एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीन दिन देखा, झुंझला कर बोली क्या ये नाटक बना रखा है आपने कि ले दे के सिर्फ अजान के पीछे ही आप पड़े हो और नमाज तो पढ़ते नहीं, कम से कम नमाज तो पढ़ा करो। अरे अजान देना अच्छी बात है, ठीक है, बेहतर है, लेकिन नमाज भी तो पढ़ो। और क्योंकि बीवी हमराज होती है ना, कहा अच्छा ये बताओ कई दिन हो गए आपको घर में रहते हुए, अगर यूं ही घर में रहोगे तो फिर गुजारा कैसे चलेगा?
اگر چوری نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کیا؟ گزارا کیسے ہوگا؟ کہا کہ تو ٹھیک رہی ہے، لیکن کیا بتاؤں میں کس سے معاہدہ کر کے آیا ہوں اور کیا معاہدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے۔ بہرحال کیونکہ بیوی ہمراز تھی، بیوی جانتی تھی کہ میرا شوہر چور ہے، اس لیے بول پڑی کہ اگر چوری نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کیا؟ کہا تجھے کیا معلوم میں کس سے معاہدہ کر کے آیا ہوں اور کس الجھن میں پھنس گیا ہوں۔ بہرحال اس نے سوچا کہ عشاء کی اذان کے بعد ٹائم کافی ہوتا ہے، چلو عشاء کے بعد نکلتے ہیں۔ اب وہ انسان اذان عشاء پڑھتا ہے، عشاء کی اذان پڑھتا ہے، اب وہ انسان عشاء کی اذان پڑھتا ہے اور گھر سے نکل جاتا ہے چوری کے ارادے سے۔ بغداد کی سرزمین ہے، بغداد کی گلیاں ہیں، بغداد کی گلیوں میں گھومتا رہا، دیکھتا رہا، مکانات دیکھتا رہا، ایک اچھا سا مکان دیکھ کر رسی ڈال دی، اونچا سا مکان دیکھ کر، اچھا مکان دیکھ کر رسی پھینک دی، پھینکنے کے بعد اس پار پہنچ گیا، دھیرے دھیرے اس جگہ پہنچ گیا جہاں پر مال رکھا ہوا تھا، خزانہ رکھا ہوا تھا، سونا چاندی رکھے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے۔ اب آہستہ اٹھاتا ہے اپنی جھولی میں رکھتا ہے، آہستہ اٹھاتا ہے اپنی جھولی میں رکھتا ہے، کیونکہ یہ اینٹ پتھر تو تھے نہیں جیسے چاہوں ویسے بھر لو، سونا چاندی کا مال تھا، خزانہ تھا، اٹھاتا ہے آرام سے رکھتا ہے، پوٹلی باندھتا ہے، باندھنے کے بعد باہر نکلتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، فجر کا ٹائم ہو گیا۔ اب اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں پکڑا جاؤں گا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری ذلت و رسوائی ہوگی، میں ذلیل کیا جاؤں گا، یہ نہیں سوچا، بلکہ حضور غوثی اعظم کا مرید تھا، حضور غوثی اعظم سے معاہدہ کر کے آیا تھا، وعدہ کر کے آیا تھا اذان کا وقت ہو جائے گا تو اذان پڑھوں گا۔ وہ پوٹلی رکھتا ہے ایک طرف اور اللہ اکبر کی صدا بلند کر دیتا ہے، وہیں پر مکان کے صحن کے اندر، مکان کے بیچوں بیچ اذان دینا شروع کیا۔ جب اذان دینا شروع کیا تو پورا گھر جاگ گیا۔ اب یہ پریشان کرے تو کرے کیا، اب کیسے بچا جائے، گھر والے سب جاگ گئے ہیں، آخر بچنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، جھوٹ موٹ کی نیت باندھ کر اللہ اکبر کھڑا ہو گیا، نہ اس کا وضو تھا نہ کچھ، بس جھوٹ موٹ کی نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن جب یہ کھڑا ہوا اور سلام پھیرا تو دیکھے پیچھے سب پورے گھر والوں نے صف لگا دی، سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب ایک نے کہا حضور تکبیر پڑھوں، کہا ٹھہرو یار، ٹھہرو۔ اب کچھ دیر کے بعد پھر کہا حضور تکبیر کہوں، بولے ٹھہرو یار، کہا کہ جلدی ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ چور ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بولا وہ شخص کہ حضور تکبیر پڑھوں، کہا اچھا پڑھو تکبیر۔ اب اس نے نماز پڑھائی 2 رکعت، نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی منہ کو چوم رہا ہے، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے۔ یہ چیخا بھی کیا کر رہے ہیں، ارے میں چور ہوں، چور۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور آپ چور؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا پروف چاہیے؟ پروف لینا ہے؟ ہاں پروف چاہیے۔ چلو میرے ساتھ یہ پوٹلی ہے، پوٹلی ہے نا، اس میں دیکھو کیا ہے، یہ آپ کے زیورات ہیں، اور جہاں سے میں نے اٹھائے وہ جگہ بھی میں دکھاتا ہوں، چلیے آپ میرے ساتھ میں۔
وہ وہاں سے جہاں سے اس نے خزانہ اٹھایا تھا، جہاں سے اس نے زیورات اٹھائے تھے، وہاں پر لے کر جاتا ہے اور کہتا دیکھو، لیکن گھر والے نہیں مانتے۔ کہا حضور بس آپ نے ولایت پر یہ چوری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ ارے آپ تو وہ ذات ہیں کہ آپ کے پیر کا دھوبن اگر مکان میں چھڑک دیا جائے تو خیر و برکت ہونے لگے۔ آپ تو وہ شخص ہیں۔ بہرحال نہیں مانتا، ایک فرض بھی نہیں مانتا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں چور ہوں، میں ولی نہیں ہوں، لیکن یہ ولی سمجھ رہے اس کو۔ اچھا حضور یہ بتائیں، گھر والوں نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ اگر ولی نہیں ہیں، چور ہیں، چلیے آپ مان لیتے، لیکن ذرا ہمیں ایک سوال کا جواب دیتے کہ چور کبھی چوری کرنے کے بعد وہاں پر رکتا ہے یا راہ فرار اختیار کرتا ہے؟ کبھی اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اب یہ کیسے بتائے یار کس سے معاہدہ کر کے آیا ہوں، یا اذان کا معاہدہ کس سے کیا ہے، وعدہ کس سے لیا ہے؟ بہرحال حضور غوث اعظم کی خانقاہ کی طرف منہ اٹھا کر اور بول پڑا۔ ادھر غوث اعظم مسکرا رہے تھے، غوث اعظم کے مرید بیٹھے تھے، حضور کیسے مسکرا رہے؟ بولے وہ پھنس گیا، اس کی 2 شرطیں میں نے ابھی قبول نہیں کی، وہ دیکھو الگ رکھی ہے، اس کی 2 شرطیں نہیں، لیکن میری ایک مان کے وہ پھنس گیا۔ بولے کیسے نکلے گا؟ بولے نکلے گا۔ بہرحال ادھر مرید نے حضور غوث اعظم کے خانقاہ کی طرف منہ کر کے بولا حضور مان گیا، حضور مان گئے، غوث اعظم میں آپ کو مان گیا، غوث اعظم میں آپ کو مان گیا، غوث اعظم میں آپ کو مان گیا۔ اگر آج میں نے جھوٹ موٹ کی یہ نماز میں نے پڑھی ہے تو اتنی عزت، اتنی تقریب کہ پورا گھر میرے ہاتھ چوم رہا ہے، پورا گھر میرے پیروں کو چومنے پر فخر محسوس کر رہا ہے، پورا گھر میرے پیروں کی دھوبن کو اپنے مکان میں چھڑکنے کے لیے باعث برکت سمجھ رہا ہے، اتنی عزت۔ لیکن اگر میں حقیقی مالک کے لیے، رب کے لیے حقیقی نماز اگر میں پڑھوں گا، صحیح معنوں میں اگر میں نماز پڑھوں گا تو رب کائنات مجھے کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ غوث اعظم نے مان گیا۔ تو یہ ہے ذات غوث اعظم کی۔